بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، جماعت ہفتم کے اردو بی کے پہلے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر حاضر ہوں۔ آج ہم اپنے اردو بی کے نوٹس کے صفحہ نمبر 34 پر شامل مضمون کو پڑھیں گے اور یاد کریں گے۔ بچوں، اپنے مطلوبہ موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو مضمون نویسی سے متعلق چند اہم نکات سمجھانا چاہتی ہوں، جنہیں اگر آپ نے ذہن نشین کر لیا تو تاعمر آپ کے کام آئیں گے۔ بچوں، سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ مضمون کسے کہتے ہیں۔ کسی بھی موضوع پر کی جانے والی مدلل بحث کو اردو زبان میں مضمون یعنی انشائیہ کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں۔ اردو میں مضمون لکھتے وقت کچھ اصول اور آداب ہیں جنہیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ مضمون لکھنے سے پہلے موضوع کا خاکہ ذہن میں بنا لیا جائے۔ مضمون کے 3 اہم حصے تمہید یعنی مضمون کا پہلا حصہ، نفس مضمون درمیانی حصہ اور اختتامیہ یعنی آخری حصہ، ان کو ترتیب دیں۔ تحریر میں ربط اور تسلسل ضروری ہے۔ ایک اچھا مضمون لکھنے کے لیے ذخیرہ الفاظ کے ساتھ وسیع مطالعے اور لکھنے کی مشق بہت ضروری ہے۔ تحریر میں الجھاؤ، الفاظ کی تکرار اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ مضمون کو کئی پیراگرافوں میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے، اور سب سے اہم بات کہ مضمون کے تینوں اجزاء یعنی تمہید، نفس مضمون اور اختتامیہ کے درمیان مضبوط تعلق ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا آپ کی تحریر سے متاثر ہو اور آسانی سے نتیجہ اخذ کر سکے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جو کہ ہے مشاغل کی اہمیت۔ اپنے مضمون میں ہم مندرجہ ذیل باتیں شامل کریں گے۔ مشاغل کی اہمیت، آج کل کون سے مشاغل زیادہ مقبول ہیں اور ہماری زندگی پر مشاغل کے اثرات۔ آپ سب اپنے نوٹس کا صفحہ نمبر 34 کھول کے سامنے رکھیں، دن اور تاریخ تحریر کریں اور میرے ساتھ مضمون کو دھیان سے سنیں، پڑھیں اور سمجھیں۔ فارغ وقت کی مثبت اور من پسند مصروفیت کا نام مشغلہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے، اسی لیے مفید مشاغل نہ صرف ہماری فرصت کے لمحات کو مفید اور کارآمد بناتے ہیں بلکہ ہماری ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کو بھی نکھارتے ہیں۔ کرکٹ، ہاکی اور بیڈمنٹن جیسے کھیلوں سے ہمیں جسمانی ورزش کا موقع ملتا ہے، جبکہ کتب بینی، اخبار بینی اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ہماری معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ تفریح کا سامان بھی ہو جاتا ہے۔ جس طرح اپنی طبیعت اور پسند کے اعتبار سے ایک انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اسی طرح مشاغل کے سلسلے میں بھی ہر شخص کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اپنے فارغ وقت میں ہاکی، کرکٹ اور بیڈمنٹن جیسے کھیل کھیلنا پسند کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کو مرغ بانی، باغبانی، ٹکٹیں اور سکے جمع کرنے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر اور فوٹوگرافی کا شوق ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فرصت کے لمحات میں موسیقی سننا یا فلم اور ٹیلی ویژن دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فرصت کا ایک ایک لمحہ غنیمت ہے، کیونکہ فارغ رہنے اور بیکار بیٹھنے سے ہماری اعلیٰ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جبکہ مفید مشاغل ہماری شخصیت کی پہچان بننے کے ساتھ ساتھ ہم پر بہت اچھا اثر چھوڑتے ہیں۔ ایک مفید مشغلے کے ذریعے انسان بری صحبت سے بچتا ہے، اس میں اپنے وقت کو مفید انداز میں گزارنے اور محنت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، فکر و نظر کو تازگی ملتی ہے اور انسان میں کچھ کرنے کی امنگ پیدا ہوتی ہے۔ یقیناً ہماری زندگی میں مشاغل کی بڑی اہمیت ہے۔ بچوں، امید ہے آپ کو مضمون بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب گھر کا کام نوٹ کر لیں، مضمون مشاغل کی اہمیت یاد کریں اور اے آر میں مشق کریں۔ بچوں، آپ نے اسے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اپنے اے آر میں لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔